سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان۔ آج جو ہے کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، جوڈیشری میں کچھ ہلچل ہوئی ہے، نئی جوڈیشری میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نئی ڈیولپمنٹ جہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ 8 فروری کو جو احتجاج پی ٹی آئی نے جو کال کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ احتجاج کریں گے، انہوں نے لاہور کا نام دیا ہے کہ لاہور مینار پاکستان پہ ہم لوگوں کا جلسہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ثوابی میں بھی شاید کہا ہے، اور کہاں کہاں پہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ چیزیں کیا ہوں گی وہ بھی فردر ہم ڈسکس کریں گے۔ اینڈ ٹورڈز دا اینڈ ملک ریاض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں گردش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نیب نے شاید ملک ریاض کو کوئی لیٹر لکھا ہے، سو وہ لیٹر کیا لکھا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ملیحہ، شکر اللہ کا۔ یس، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو 8 فروری کا احتجاج اور 8 فروری کو جو کال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جلسے کریں گے یا یہ سب کچھ، کیونکہ وہ یوم سیاہ کا دن ہے، اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں نا، تو کیا ہونے والا ہے 8 فروری کو؟ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے آگے، تو اگر ان کا کچھ پلان ہے ایسے آگے چیزوں کا، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ سے؟ پہلی بات تو یہ کہ 8 فروری کو یہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، لاہور مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے لیے بھی شاید درخواست دیے جو نامنظور ہو جائے گی، میری اطلاع کے مطابق ہوئی تو نہیں ہے، اجازت نہیں ملے گی۔ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ اوکے، 7 تاریخ کو ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے لاہور میں، تو جب ایک ایونٹ ہو رہا ہو ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر، تو پھر اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو مطلب ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو لاہور میں احتجاج کی اجازت ملے گی۔ دوسرا، جو ثوابی انٹرچینج پہ جو جلسے کا پروگرام ہے، وہ ان کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں پر وہ کر لیں گے، لیکن کیسا کر لیں گے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا ہم تجزیہ کریں گے۔ دیکھیں ملیحہ، پہلے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بھی تھے خیبر پختونخوا کے، اور وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی تھے، اور پھر عمران خان روز انہیں کہتا تھا کہ سنجانی آ جاؤ، ڈی چوک آ جاؤ، لاہور آ جاؤ، یعنی ایک تو صوبے کی صورتحال بہت خراب تھی، امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے معاملات تھے، تقریباً 40% اضلاع میں صورتحال بہت کشیدہ تھی، اور اوپر سے مالی صورتحال بھی بہت خراب تھی صوبے کی، گورننس اس وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اور پھر عمران خان بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے تو ہمیشہ گنڈاپور پہ بہت سخت تنقید کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مینیج کرتے تھے، پارٹی کو مینیج کرتے تھے، اور اس کے لیے بعض اوقات وہ سرکاری مشینری اور امپلائیز کا استعمال بھی کرتے تھے۔ بلکہ آج بھی ایک پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اسی اسلام آباد میں بہت ساری گاڑیاں بارش دھوپ میں کھڑی ہے اور خراب ہو رہی ہے، اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا، تو وہ گاڑیاں بھی لاتے تھے، مینیج کرتے تھے، ایک بڑا جلوس لے کر آ جاتے تھے۔ اب وہ اگر وہ نہ رہے، ابھی تو وہ نہیں رہے ویسے، ہاں وہ صورتحال تو اب ہے نہیں۔ جنید اکبر ان کو ہومیوپیتھک بول رہے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کے خلاف پارٹی سطح پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ تو وہ ہیں، انتظامی طور پر تو وہ سربراہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب 8 فروری کی تاریخ آئے گی تو گنڈاپور کہیں گے کہ بھائی میں نے انتظامی معاملات چلانے ہیں، میں نے سیاسی معاملات نہیں چلانے، جب تک میں صوبائی صدر تھا میں چلا رہا تھا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے جنید اکبر، اور اب یہ چلائے۔ آپ کو لگتا ہے جنید اکبر احتجاج کر سکیں گے؟ یہی تو اہم سوال ہے۔ اب گنڈاپور تو جو تھے نا، وہ تو ایک جذباتی آدمی تھے اور ایک بڑبولے سے آدمی تھے، دھمکیاں بھی لگاتے تھے، شور بھی ڈالتے تھے، لوگوں کو جمع کرنے کا ہنر بھی آتا تھا، لیکن جنید اس طرح کے آدمی نہیں ہیں۔ جنید بہت مدھم قسم کے آدمی ہیں، اور وہ اتنے ایکٹیو بھی نہیں ہے، ان کی پرسنلٹی بھی اتنی ڈیشنگ نہیں ہے گنڈاپور کی طرح۔ گنڈاپور تو وہ آستینے چڑھا کے اور وہ چادر اوڑھ کے وہ ٹرک پر چڑھتے تھے احتجاجوں کے دوران، تو ایک ہوتا ہے نا انسان کا، ایک خوبی تو تھی، سیاسی خوبی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایک ڈیشنگ پرسنلٹی بن گئے تھے، اور کارکنوں میں بھی بہت مقبول تھے۔ لیکن
یہ جو دوسروں کو ہومیوپیتھک بول رہے اصل ہومیوپیتھک یہی جنید اکبر ہے. یہ مالکنڈ سے بھی لوگوں کو جمع کر سکا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. پوری صوبے سے تو چھوڑ دے. اور میں آپ کو ابھی سے جو ڈائنامکس جو میں ریڈ کرتا ہوں یا وہاں کی سیاست کو میں جو سمجھتا ہوں ملیحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناکام ہو جائے گا. آپ مجھے دیکھیں ایک اور بات بھی ہے نا, جو گنڈا پور ہے ان کی اپنی بھی کچھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہوں گے. تو ان کے تو وہ تعلقات وہ بہت کنیکٹڈ تھے کارکنوں کے ساتھ. ایک کارکن کو وہ جانتے تھے, رابطوں میں رہتے تھے, ان کو راضی رکھتے تھے, مینیج کرتے تھے معاملات کو. لیکن جنید اکبر میں وہ صلاحیت ہرگز نہیں ہے. جنید تو ملکنڈ سے صرف عمران خان کی پاپولیرٹی پر جیت گیا ہے, اور وہ تو کوئی بھی جیت سکتا ہے. ہاں, یہی میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ جنید اکبر جو ہے وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا قابلیت کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ, یا پھر یہ کہ جو تلخی چل رہی تھی عمران خان کی اور گنڈا پور کی اس کی وجہ سے ان کو بنایا؟ جنید اکبر کو اسی لیے صوبائی صدر بنایا کہ میں نے ایک خبر کو بریک کیا تھا کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور کے درمیان اختلافات ہیں, اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن فیصلہ سنایا جا رہا تھا 190 ملین کا, تو بشرا نے تمام باتیں عمران خان کو بتا دی اسی وہاں پہ. اور پھر عمران خان غصے میں آ کر گنڈا پور کو انہوں نے صوبائی صدارت سے ہٹایا. تو جنید اکبر کو اس لیے صوبائی صدر بنایا, ورنہ ان میں کوئی بڑی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اس لیے بنایا کہ اس نے گنڈا پور کے گورننس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا, اور پھر عمران خان نے ان کو بلایا تھا, اور پھر گنڈا پور نے جنید اکبر کو اینٹی کرپشن کمیٹی سے بھی فارغ کیا تھا. تو چونکہ دونوں کے درمیان کانفلکٹ تھا, تو عمران خان اس کے مخالف کو سامنے لے آئے. لیکن مخالف بہت کمزور ہے, وہ کم از کم گنڈا پور جیسا نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ احتجاج اور یہ معاملات ناکام ہو جائیں گے. اور افواہیں ہیں کہ شاید گنڈا پور کو مطلب اس سے بھی ہٹا دیا جائے گا, سی ایم سے بھی ہٹا دیا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ ابھی ایسے رومرز سننے میں آ رہی ہیں یہ باتیں. نہیں, فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے. 40% ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو دہشت گردی سے متاثر ہیں, جس میں مکمل ساؤتھ بھی ہے, کوہاٹ سے آگے, جس میں تمام فاٹا ڈسٹرکٹ ہیں, 7 فاٹا ڈسٹرکٹ ہیں, جس میں 2 نارتھ میں ہے, مومند اور باجوڑ, اور باقی ساؤتھ میں ہیں. ان اضلاع میں ظاہر فوج کے اثر رسوخ بھی ہوں گے, ان کی موجودگی بھی ہے, آپریشنز بھی چل رہے ہیں, حالات کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں, اور اس بنیاد پر گنڈا پور تو فوج کے ساتھ چل رہا تھا, یعنی معاملات کو مینیج کر رہا تھا. یہ ایک پلس پوائنٹ تھی اس کی. لیکن نیا سی ایم آئے گا تو وہ جو جنید اکبر کہتا ہے کہ ہارڈ لائنرز, تو بھائی ہارڈ لائنرز ان کے ساتھ نہیں چل پائے گا, حالات بہت حساس ہیں, اور یہ صرف گنڈا پور کر سکتا ہے فی الحال. دوسرا آئے گا تو پیپلز پی ٹی آئی کے اندر تو اتنی میچورٹی ہے بھی نہیں, ان کے لوگوں کی باتیں سنے نا, اور وہ آئیں گے تو وہ اس حساس صورتحال کو سنبھالنا تو درکنار, پی ٹی آئی بھی بکھر جائے گی. کیونکہ ساؤتھ سے آپ دیکھ لیں, ساؤتھ سے ایک بھی گروپ سامنے نہیں آیا وزیر اعلیٰ کے خلاف, یعنی چونکہ گنڈا پور کا اپنا تعلق ساؤتھ سے ہے, اور ساؤتھ کے تمام اضلاع بشمول کوہاٹ, ہنگو, کرم, شمالی جنوبی وزیرستان, ٹانگ, بنو, ڈی آئی خان, لکی مروت, کرک, یہ تمام اضلاع, اس میں سے ایک بھی گروپ سامنے نہیں آیا, اور یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ ساؤتھ ناراض ہے گنڈا پور کی بے عزتی پر, اور ساؤتھ گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہے. تو اگر نیا سی ایم لایا گیا تو پی ٹی آئی کو حکومتی سطح پر بھی مشکلات کا سامنا ہوگا, اور پارٹی کے اندر بھی ایک بڑی رفٹ سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جوڈیشری میں جو چیزیں چل رہی ہیں, کچھ ہلچل اور کچھ نئی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں سامنے, وہ کیا چل رہا ہے؟ جوڈیشری کے حوالے سے ملیحہ صورتحال کچھ پراسرار سی ہوتی جا رہی ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز, میں نام بھی لوں, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اعجاز اسحاق. ٹھیک ہے. یہ جسٹس اعجاز اسحاق جو ہیں, یہ سردار اسحاق ایک مشہور وکیل تھے, ان کے بیٹے ہیں, اور یہ سابق سینئر جج جو تھے جسٹس طارق مسعود, ان کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لاہور, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہیں.
اور یہ ان ججز میں بھی شامل تھے جنہوں نے جو 6 ججز خط آئے تھا نا یہ اسی میں بھی تھے, انہوں نے خط بھی لکھا تھا. ان 2 ججز نے, اور جسٹس محسن اختر کیانی کا رویہ تو ہمارے سامنے, ان 2 ججز نے جا کر چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے. ٹھیک ہے, تو کس سلسلے میں؟ میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ بھئی ملاقات کس سلسلے میں ہوئی ہے. ہاں. تو مجھے جو میری خبر ہے, ضروری نہیں ہے, یعنی خبر تو غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے, لیکن میری خبر یہ ہے. ابھی ہم غلط خبر نہیں دے سکتے, وہ PK ایکٹ بھی تو لگ گیا ہے نا, تو اب ہم غلط خبریں نہیں دے سکتے. نہیں, لیکن ہم تو صحافی, ہم تو امکانی طور پر بات کریں گے. ہاں اچھا, میں نے آپ سے ایک اور آخر میں ایک اور چیز بھی پوچھوں گی, وہ چلیں خیر ابھی پہلے اس کو آپ کمپلیٹ کریں. اچھا, تو جو میری خبر ہے وہ یہ تھی کہ وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر. سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اس پر تحفظات ہیں, اور 11 فروری کو جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو اسے کینسل کرنے کی درخواست کی گئی. اچھا, تو نتائج کیا ہے؟ نتائج یہ ہے کہ 11 فروری کو جو اجلاس ہو رہا تھا اسے ایک دن پہلے کر دیا گیا 10 فروری, اور اس جسچر کو ریڈ کر ہم سیاسی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور ملک ریاض کا جو کیا ان کی کیا چیزیں چل رہی ہیں آج کل, ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں سارے, کیونکہ ان کے بھی بارے میں کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں. چونکہ مارکیٹ میں ملک ریاض کے پروردہ بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں, ہماری برادری صحافت میں بھی بہت سارے ہیں, تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات چھوڑ دیتے ہیں, لیکن حقائق اس سے مختلف ہے. حقائق یہ ہیں کہ نیب نے FIA کو خط لکھا, ٹھیک ہے, اور اس خط میں لکھا کہ ملک ریاض کے کرپشن کے حوالے سے چونکہ معاملات ہیں, تو FIA کو لکھا ہے کہ آپ UAE گورنمنٹ کے ساتھ, چونکہ ملک ریاض UAE میں ہیں, برطانیہ بھی وہ نہیں جا سکتے, وہ ان کا اور ان کے بیٹے علی ریاض کا ویزا برطانوی حکومت نے منسوخ کر دیا ہے, تو وہ UAE میں ہیں. تو نیب نے FIA کو لکھا ہے کہ آپ UAE حکومت کے ساتھ اور انٹرپول کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں ملک ریاض کے معاملے میں. اب سلسلے میں مطلب تو ظاہر واپس لانے کے سلسلے میں, تو ظاہر انٹرپول کے ساتھ اور کس لیے معاملہ ہو رہا ہے, یعنی UAE حکومت کو بتایا جائے کہ یہ معاملات ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب ہے وہ اگر وہاں پہ ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں یا کچھ ہے تو UAE حکومت اس میں مداخلت نہ کرے کہ بھئی یہ پاکستان سٹیزن ہے, کچھ کرپشن کے معاملات ہیں, کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں, تو ہم بیچ میں نہ آئیں. UAE کے ساتھ اس لیے, انٹرپول کے ساتھ اس لیے کہ اگر ان کو واپس لانا ہوا تو پھر ظاہر انٹرپول کی مدد لی جائے گی اور ان کو واپس لایا جائے گا. اور اگر ملک ریاض صاحب واپس آئے اور ان سے انویسٹیگیشنز ہوئے, اور انویسٹیگیشنز اس طرح نہیں چھپائے نہیں گئے جس طرح کمشنر پنڈی کے معاملات چھپائے گئے, جس طرح اڈیالہ کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل گرفتار ہیں لیکن معاملات ابھی تک چھپائے گئے ہیں, فیض عبید صاحب کے معاملات سامنے نہیں آئے, تو اگر اس طرح نہیں ہوا اور انویسٹیگیشنز ہو گئے اور ملک ریاض کے معاملات اور ان کے انکشافات سامنے آئے, تو وہ آپ کے سیاسی, معاشی, ریاستی تمام منظرنامے پر وہ بہت بہت بڑی اثر انداز ہوں گی چیزیں, بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی, وہ بہت خوفناک صورتحال بن جائے گی. اور اس میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں سبھی کھلے گا, پھر تو اس میں ہماری میڈیا کے بہت سارے معاملات کھل جائیں گے, پھر سبھی کھلے گا. چلیں انتظار کریں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن اتنی آسانی سے تو خیر وہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا دوسرا میں آپ سے ایک چیز پوچھا, کوئک سا کویشچن اینڈ پہ, کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جب میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ PK ایکٹ سے جرنلزم کو کوئی نقصان اس طرح سے نہیں ہے یا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے, لیکن اب جب وہ سینٹ میں منظور ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے یہ جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں یہ سارے کے سارے احتجاج کرنے کے لیے باہر آ گئے اور یہ سب کچھ. تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی خطرہ نہیں تھا تو پھر کیوں احتجاج کر رہے ہیں سب؟
ملیحہ اس احتجاج میں تو میں بھی شامل تھا. ہاں تو بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اب آپ اگر احتجاج میں شامل تھے تو کیوں شامل تھے؟ ہم اظہار رائے پر پابندی کے مخالف ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں آپ کی رائے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں بالکل کریں, لیکن آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ آپ مجھ سے خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی کریں یا مجھ پہ کوئی ایسی بات کریں جو ناگوار گزرے مجھے. اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. وہ ایک امریکن اس نے کہا تھا کہ دانشور تھے, تو اس کی طرف لاٹھی بڑھائی کسی نے, تو اس نے کہا لاٹھی ہٹا دے. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا حق ہے. تو اس نے کہا کہ ان کی لاٹھی ان کی نوز کے قریب آ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حق وہاں تک ہے جہاں میری نوز نہیں ہے. تو دیکھیں پی کا قانون اگر اظہار رائے پر پابندی یا اسے اپنی خواہش کی طرف موڑنے کی بات ہو تو اس کی تو ہم مخالف رہیں گے اور مخالف رہے ہیں ہمیشہ. لیکن اگر اس قانون کا اطلاق ان بنیادوں پر ہوتا ہے کہ یہ جو غل غپاڑا ہے, یہ جو ڈالر ٹیوبری ہے, یہ جو الزامات ہیں, الزام و دشنام ہے, یعنی مجھے ذاتی طور پر کتنی گالیاں پڑتی ہے کیونکہ میں وہی بات کرتا ہوں جو حقائق پر مبنی ہو, تو میں اس کی حمایت کیسے کروں؟ میں 2011 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کا جلسہ ہوا تھا لاہور میں, اور میں نے دوسرے دن اس کی مخالفت میں کالم لکھا تھا. یعنی آپ مجھے پہلا مخالف صحافی, یعنی عمران خان کا مخالف نہیں ہوں لیکن اس رویے کا مخالف ہوں جنرلی, اور مجھے اس دن سے گالیاں پڑ رہی ہے. تو میں اس گالیوں کی حمایت کے لیے تو کھڑا نہیں ہوں گا, میں تو صحافت کے لیے کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے, صحافت پر پابندی نہ لگائے, اور جو الزامات لگائے, جو بہتان لگائے, یعنی لاہور کے ایک کالج میں ایک لڑکی, یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ الزام اور بہتان کی ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا ہے. ان کے نزدیک وہ اس کے لیے ایک اتھارٹی قائم ہو رہی ہے, پھر ہم وہاں جائیں گے نا, ان لوگوں سے بات کریں گے. تو وہی لوگ بنائیں گے نا جنہوں نے یہ ایکٹ بنایا, یا آپ لوگوں کی رائے ہوگی؟ ظاہر ہے ریاستی سطح پر ہی ادارہ بنے گا نا, ریاست ادارے کی تشکیل کرتی ہے اور ادارے کی تشکیل ریاست ہی کرے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صحافیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیزیں؟ اس میں ایک صحافی کو شامل کیا ہے, اس میں ایک وکیل بھی شامل ہے, صحافی بھی شامل ہے. وہ جو باڈی بن رہی ہے اس کے لیے, تو اس میں ڈیجیٹل اس کا ماہر بھی شامل ہے, صحافی بھی ہے, وکیل بھی ہے, یہ لوگ اس میں شامل ہے. تو جب جہاں پر اپنے مقاصد کے لیے قطغن اور پابندیوں کی بات آئے گی تو پھر ہم جا کر ان لوگوں سے بات کریں گے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جہاں پر گالم گلوچ اور الزام و دشنام کی بات ہو, یعنی آپ دیکھیں نا لاہور کے ایک کالج میں ایک لڑکی کے گینگ ریپ کا مسئلہ, پھر بعد میں اس سے نکلا کیا, وہ سارا جھوٹ تھا. بیچاری کو مفت میں بدنام کیا, اس کے خاندان کو بدنام کیا. اس چیز کے ہم مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ حماد صاحب, آپ کے وقت کا پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.